بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پہلی تو معذرت، وہ قائد اعظم کے اوپر جو ہم اپنا ولاگ ریکارڈ کر رہے تھے، تو میں کیونکہ بڑا نان ٹیکنیکل سا آدمی ہوں، تو وہ ہوا یہ کہ اس میں جو چیزیں ہم ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ ریکارڈنگ کے دوران ہی کہیں اس کے اندر جو تھی میموری وہ کم ہو گئی شاید، تو یہ خود ہی بند ہو گیا اور ہم بولتے چلے گئے اور وہ ریکارڈ نہ ہوا۔ تو جب اس کو دوبارہ سنا گیا تو اس غلطی کا احساس ہوا، اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ اس میں میری معذرت کو قبول کر لیں گے۔ بہرحال اس سلسلے کو ہم اس وقت بات جو کر رہے تھے وہ قانون ساز اسمبلی کی کوئی بات تھی، تو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ اپنی صحت کی قربانی دے کر تو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اس دوران وہ جب اس طبیعت کی خرابی میں اس نے آپ دن بدن کام بہت زیادہ کر رہے تھے، اپنی صحت کو جو تھے وہ داؤ پہ آپ نے لگا رکھا تھا۔ تو وہ اس دوران جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ وہ جو پارلیمنٹ تھی اس کے وقار کا قائد اعظم کو بہت خیال تھا۔ صوبائی قانون ساز اسمبلی ابھی اس کا اجلاس میں کچھ دن تھے، تو انہوں نے درخواست کی قائد اعظم سے کہ ہم ایک آرڈیننس جاری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی اجلاس نہیں ہو رہا، تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کریں۔ تو قائد اعظم کو یہ بات پسند آئی، تو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو اسمبلی قانون ساز جو منتخب اسمبلی ہے وہی اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چلے۔ اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ اب وہ دور تھا، پاکستان چونکہ بن چکا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، اور وہ لٹے پٹے قافلے یہاں پر آ رہے تھے۔ یہ ستمبر میں، مطلب اگست میں وہ بنتا ہے، سپٹمبر میں جو مہاراجہ کشمیر ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم پر آمادہ نظر آتا ہے۔ اس نے ایک اپنی آرمی کے لیے ایک آرڈیننس جو تھا وہ اس نے نافذ کر دیا، جس کے تحت یہ تھا کہ قانون شکنی اور بد امنی پھیلانے والے کو موقع پر گولی مار دینے کا اس نے اختیار دے دیا۔ ظاہری بات ہے یہ مسلمانوں کی وہ تھی نسل کشی کا، اور انہی کے لیے یہ تھا، تو وہ ایک بہانہ بد امنی کا اس کا بنا دیا گیا۔ اور یہ سارے جو قائد اعظم کے لیے جو بہت بڑا وہ یہ تھا کہ مسلمان روزانہ کٹے پھٹے شہادتیں ان کی ہو رہی تھی۔ تقریباً پاکستان بننے میں اور یہ جو قافلے لٹ کے آ رہے تھے، تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے تھے۔ تو ان کے گھرانے بھی ظاہر ہے صدمے میں دو چار تھے، ان کی بھی دل جو تھی جلدوئی کرنی تھی، اور قافلے جو آ رہے تھے لاہور میں، پھر قائد اعظم جو تھے خود صحت ان کی اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں مطلب آپ خود لاہور آگے مہاجرین کو بسانے کے لیے ان کے براہ راست ان کے کیمپوں میں جانا آپ شروع ہو گئے۔ وہ فرینک موریس ایک وہ ہے صحافی ہے، اس نے کہیں لکھا تھا کہ اسرائیلیوں کی نقل وطن کے بعد تاریخ نے نسل انسانی کو اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرتے نہیں دیکھا۔ مطلب اور آپ کو پھر وہ اس کے بعد اتنی بڑی آبادی ابھی وہاں پر بھی تھی، جو اگر وہ حکمت سے کام نہ لیتے تو وہ بھی سارے یہاں پر آ سکتے تھے، جو مسلمان وہاں پہ مختلف ایریا میں مسلمانوں کی اس نسل کشی میں بہت زیادہ نقصان اٹھا سکتے تھے۔ قائد اعظم کی حکمت تھی
کہ آپ نے اس معاملات کو کسی حد تک کول کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ قائد اعظم جو تھے وہ اپنی صحت کے باوجود، آپ کو بتایا کہ انتظامات کے لیے خود لاہور آ گئے تھے، ستمبر میں وہ لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ تو وہاں پر جو وہاں کے وزیر اعظم تھے حیدرآباد دکن کے، میر لائق علی صاحب، ملاقات کرنے دہلی سے وہاں پہنچ گئے۔ وہ جب وہاں پر آئے تو ان کو ٹائم تھا تقریباً 11 سے 12 کا وقت ملا ہوا تھا ان کو، لیکن قائد اعظم 1 بجے کے قریب غالباً کھانا کا ان کا وقت مقرر تھا، وہ 1 بجے کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن وہ گفتگو بڑھتے بڑھتے، مطلب جیسے کہ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 3 گھنٹے طویل ملاقات وہ ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم نڈھال ہو رہے تھے اور کھانا بھی نہیں کھا سکے تھے۔ تو اس طرح کے 100 واقعات ہیں جو آپ نے اپنی صحت کو پس پش ڈال کے قوم اور اس کی خاطر کی ہیں۔ مطلب 30 اکتوبر کو آپ نے یونیورسٹی اسٹیڈیم میں تقریر کرتے ہیں، پھر آپ اپریل میں، ہاں اپریل میں یہ ایک بتانا ضروری تھا کہ اپریل 1948 میں پشاور کے جو سرحدی صوبے کی عوام تھی ان سے یہ ان کا وعدہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے پاکستان کا انہوں نے سرحدی والوں نے جو ساتھ دیا تھا، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں خود آپ کا شکریہ ادا کرنے آؤں گا، یہ وعدہ تھا ان کا۔ اور قائد اعظم اپریل 1948 میں وہ شکریہ ان کا ادا کرنے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے گورنمنٹ ہاؤس پشاور میں سور اجلاس، افسروں کا جو اجلاس تھا وہاں پہ خطاب کیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے گا کہ وہ اپنے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ وہ یہ لمبے لمبے سفر کریں اور یہ لمبی لمبی میٹنگیں کریں۔ ڈاکٹر ان کو 1 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہی۔ مطلب یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے قائد کیا تھے، یہ بتانا ضروری ہے۔ تو وہ گورنمنٹ ہاؤس میں جو افسروں کے اجلاس سے خطاب کیا تو انہوں نے وہاں پر بڑی جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی، انہوں نے جو افسران تھے گورنمنٹ کے، ان کو یہ کہا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہ کریں گے۔ مطلب یہ ان کو نصیحت قائد اعظم نے کی تھی کہ آپ کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کے دباؤ کو قبول کریں گے۔ مطلب یہ ایک سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی سرکاری افسروں کی کہ وہ سیاست سے اور سیاسی لوگوں سے اگر ہٹ کے وہ صرف اپنی ایماندارانہ سروسز ادا کرتے رہتے تو پاکستان آج کہیں کا کہیں ہوتا۔ بہرحال وہیں پہ ہی قائد اعظم نے پشاور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ یہ بڑی مطلب ایک جذبات کو ابھارنے والی بات ہے۔ اچھا، وہ جب جلسے میں خطاب کر رہے تھے تو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر نہ تو قائد اعظم خود وہ جلسہ کو ختم کرتے ہیں، نہ خود اٹھ کے جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنی بیماری کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں اس سے شرابور ہو جاتے ہیں، اور حاضرین میں سے بھی کوئی اٹھ کے نہیں جاتا ہے۔ مطلب یہ اب اس کثرت کام کی وجہ سے آپ مطلب بھیگے بھی تھے، پھر آپ کی وہ صحت آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، وزن ان کا جو 80 پاؤنڈ پہ آ گیا ہوا تھا، تو آپ شدید مطلب اس کام کی وجہ سے آپ شدید جو تھے وہ بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں جب کراچی گئے تو ڈاکٹروں نے جو اس وقت ہمارے پاس سہولیات تھی وہ آپ نے وہ اختیار کی، لیکن ڈاکٹروں نے کہا جی کہ قائد اعظم کو کراچی سے آپ شفٹ کر دیں کوئٹہ، تاکہ وہ ایک تو کام کا بوجھ ہے وہ مطلب نہیں اپنے آپ کو روک سکتے، تو وہاں پہ ان کو کچھ آرام مل جائے گا۔ قائد اعظم جو تھے وہ جون میں کراچی سے کوئٹہ چلے گئے، لیکن وہاں بھی وہ اپنی جو تھی فائلیں تھیں وہ وہاں منگواتے رہتے تھے۔
یکم بلکہ وہاں گئے تو پھر وہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہونا تھا، اس کی افتتاح کی دعوت بھی انہوں نے قبول کر لی تھی، تو آپ وہاں سے پھر کراچی آ گئے۔ اور وہ خیر اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں خوش بڑے تھے، کیونکہ وہ اس سے پہلے سارے بینک پر جو تھا وہ غیر مسلم کا قبضہ تھا بینکاری پہ، تو یہ ان کا جب یہ اسٹیٹ بینک کا وہ کرتا ہے تو اس میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان نے کہ یہ جو بینک کا قیام ہے یہ بڑا خوش آئند ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں پہ بھی، لیکن پھر 5 دن بعد دوبارہ ان کو وہاں پہ آنا پڑتا ہے کیونکہ طبیعت پھر خراب ہوگی۔ اب اس خرابی کے بعد، اور ایک آپ کو پتہ ہے حیدرآباد دکن میں وہ فوج کے داخل ہونے کا مسئلہ تھا، میر لائق علی جو تھے وہاں کے وزیر اعظم، وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچتے ہیں کراچی سے کوئٹہ جو ہے وہ قائد اعظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب وہ کوئٹہ پہنچتے ہیں، اب آپ دیکھیے طبیعت کی خرابی اس قدر تھی کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے کچھ ٹائم چاہتے تھے، لیکن فاطمہ جناب بار بار ان کے کمرے میں جاتی تھی، قائد اعظم کے کمرے میں جاتی تھی، ان کی حالت دیکھتی تھی اور وہ نہیں۔ جب انہوں نے اس کو مطلب قائد اعظم کو اطلاع دی محترمہ فاطمہ جناح نے کہ میر لائق علی آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو قائد اعظم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو وہ بہرحال اس دن ان سے ملاقات نہ کر سکے کیونکہ اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، تو وہ پھر وہ شاید لیاقت علی خان سے یا غلام محمد وغیرہ سے ادھر پھر کراچی آ کے دوبارہ انہوں نے اس کے لیے وہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ اس وقت یہ تھا کہ انڈیا جو تھا وہ شام اس میں حیدرآباد دکن میں اپنی فوجیں داخل کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس نے وہ حملہ کر دیا یا ویسا فوجیں داخل کر دی تو پاکستان اس سلسلے میں پھر کیا کریں گے، بس یہ تھا اصل معاملہ۔ تو بس یہی مسائل تھے، اور ان سے ملاقات کیے بغیر ان کو آنا پڑا، مطلب یہ صحت کا عالم یہ تھا۔ لیکن قائد اعظم پھر جس وقت بھی تھوڑا سا بھی ان کو افاقہ ہوتا تھا تو وہ پھر اسی طرح کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ مطلب مس فاطمہ جناح قائد اعظم کو پیار سے جن کہتی تھی، مطلب یہ میں نے کتابوں میں پڑھا، میں پہلے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، تو میں نے جی الانا صاحب کی کتاب ہے تو اس میں نے یہ چیز ملی ہے تو اپنے، لیکن قائد اعظم ان کو فاطمہ ہی کہا کرتے تھے۔ وہ کام جس تک وہ کام کرتے تھے اس وجہ سے بہنیں پیار سے کرتی تھی، وہ ان کو پیار سے جن کہتی تھی۔ تو ایک اور جگہ وہ بڑی، یہ بھی خیر شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، وہ ان کے لیفٹیننٹ احمد تھے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے قائد اعظم کے، تو انہوں نے اپنے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ قائد اعظم جس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ یہ جو ڈریس ہوتے تھے پینٹ کوٹ وغیرہ پہنتے تھے تو وہ زیادہ تر امپورٹڈ مطلب غیر ملکی کپڑا ہی یوز کرتے تھے زیادہ تر۔ لیکن پاکستان جب بن گیا تو آپ جو تھے وہ صرف پاکستانی کپڑا خریدتے تھے، گو کہ وہ اس قابل ابھی مطلب اس پائے کا نہیں تھا، لیکن قائد اعظم نے غیر ملکی کپڑا پہننا چھوڑ دیا اور وہ اپنے ملک کا بنا ہوا کپڑا پہنتے تھے۔ اور فاطمہ جناح بھی وہ کوئٹہ کی جو پاور لومز جس کو ہم کھڈیاں بھی شاید کہتے تھے، جو ہینڈ میڈ وہ بناتے تھے، تو وہ کھڈیوں کا کپڑا وہ خود بھی وہ اس لوموں میں چلی جاتی تھی، وہ وہاں سے اپنے لیے تو وہ خریداری وہاں سے بھی وہ بھی ایک پاکستانی کپڑے کو ہی ترجیح دیتی تھی، جہاں تک میرے وہ اس میں آئی ہے بات۔ اب یہ تو تھی، ہاں اب جب ابھی یہ قائد اعظم جو تھے، یہ ایک عام بات ہے جو آپ کو یہ بھی بتانی تھی کہ قائد اعظم جو تھے وہ زیارت میں وہاں سے کوئٹہ سے زیارت میں شفٹ کر دیے گئے، طبیعت وہاں پہ کیونکہ زیادہ خراب تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی جگہ وہ فضا زیادہ اچھی رہے گی کہ زیارت میں شفٹ زیارت ریزیڈنسی میں آپ کو شفٹ کیا گیا، وہاں جا کے آپ کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہو گئی۔ تو عام بندوں سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں تھی،
وہ مطلب سرکاری لوگ بھی کوئی اتنے زیادہ وہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھی تھے قائد اعظم کے M.A.H. اصفہانی، وہ واشنگٹن میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، تو وہ آتے ہیں تو وہ ملتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ شاید وہ بھی جان جاتے ہیں قائد اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جاتی دفعہ وہ کہتے بھی ہیں کہ میں وہاں سے کوئی امریکہ سے کوئی ڈاکٹر آپ کو بھجواتے ہیں یا میڈیسن، شاید کوئی ایسی بات بھائی یہ ذکر ہے، مجھے نہیں پتا پھر وہاں سے کوئی ڈاکٹر، تو خیر میں نے تو کہیں پڑھا نہیں کہ ہمارے کیسے کوئی ڈاکٹر آ کے جس نے قائد اعظم کا علاج کیا ہو، بہرحال ذکر ضرور آیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے ہم، بس یہ طبیعت ان کی خراب ہوتی چلی گئی، خراب ہوتی چلی، اب میں اختتام جو ہے اس کا وہ کرنے لگا ہوں، بڑا ہی مشکل ہے کہ قائد اعظم کی طبیعت یہ اب سپٹمبر میں ہی، ستمبر 48 میں آپ، ہاں وہ جو سالگرہ تھی پاکستان کی، اس کا پیغام بھی انہوں نے اسی ریزیڈنسی میں ریکارڈ کروایا تھا، اور وہ خود، آپ نے خود اس کو تحریر کیا تھا، خود ہی تحریر کر کے تو انہوں نے اس کی نوک بلد خود ہی سنواری تھی۔ بہرحال طبیعت خراب ہونے کے باعث آپ جب وہاں پر، اب بہت مشکل تھا، انہوں نے کہا جی کہ جو ہے کوئی یہ زیارت یہاں سے ان کو فوری طور پر کراچی شفٹ کر دینا چاہیے، ڈاکٹروں نے کہا، وہ پھر طیارے میں ان کو وہاں سے پہلے کوئٹہ لائے، وہ وہاں پہ 2 گھنٹے ان کو کوئٹہ آنے میں لگ گئے، کوئٹہ سے وہ پھر ایئرپورٹ سے طیارہ جو تھا اس کو انہوں نے بنا دیا، بستر وغیرہ لگا دیا وہاں پر، کیونکہ وہ بیٹھ کے تو جا نہیں سکتے تھے، تو ایئرپورٹ پہ جب وہ سلامی دی دستے نے تو قائد اعظم نے مطلب ہاتھ کے اشارے سے اس سلامی کا جواب بھی دیا بڑی ہمت سے، اور آکسیجن سلنڈر آپ کے ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ فضا میں جو کوئٹہ مطلب بلوچستان کے پہاڑوں سے جہاز میں جب اڑنا تھا تو انہوں نے بتایا کہ بہت اونچائی پہ لے کے جانا پڑے گا، تو وہاں پہ آکسیجن کمی ہو سکتی ہے، تو سلنڈر ان کے ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد نیچی پرواز پہ آ جائیں گے جب وہ وہاں سے 2 گھنٹے تقریباً میرے خیال میں ان کو وہاں کراچی پہنچنے میں لگے ہوں گے، تو وہاں پہ ماری پور پہ ایئرپورٹ پہ اترے تھے قائد اعظم، لیکن وہاں پر قائد اعظم کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، کہتے تو یہی ہے کہ قائد اعظم نے منع کیا تھا کہ کوئی بندہ وہاں پر ریسیو کرنے نہ، ایک کرنل تھے سیکٹری ان کے جو وہ آئے تھے، تو اب وہ ایمبولینس میں قائد اعظم کو شفٹ کیا گیا، قائد اعظم جب وہاں سے کوئی 4 کلومیٹر کا فاصلہ غالباً جو میں نے پڑھا ہے وہاں سے گورنر جنرل ہاؤس کا ماری پور سے، تو آ رہے تھے تو رستے میں تھوڑی دیر بعد گاڑی، وہ جو ایمبولینس تھی وہ بند ہو جاتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شاید اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اب وہ گرمی بھی تھی، ویسے تو کراچی میں ہوائیں چلتے، لیکن اس دن اتفاق کی بات ہے کہ ہوا بھی اتنی نہیں چڑھ رہی تھی، قائد اعظم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں پہ روڈ پہ انتظار کرتے ہوئے اسے دوسری ایمبولینس کو آنے کا، اور وہاں پہ ارد گرد اسی روڈ کے پاس سے ٹرک اور بسیں اور سب کچھ گزر رہا تھا، وہ ساتھ ہی مہاجرین کے وہ کیمپ بھی لگے ہوئے تھے جن کی خاطر انہوں نے یہ وطن لیا تھا، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ قائد اعظم جو ہے وہ اسی ایمبولینس میں بے چین اور زندگی کے آخری دن، آخری وقت اس وین میں ایمبولینس میں گزار رہے ہیں،
12 گھنٹے بعد وہ آئے تو وہ اس کے بعد جب وہ دوسری ایمبولینس لے کے تھوڑی دیر میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچتے ہیں تو اسی رات ان کو تکلیف بڑھتی ہے۔ کرنل الہی بخش جو ان کے معالج تھے، انہوں نے قائد اعظم کے کان میں کہا کہ آپ کو ہم نے طاقت کا انجیکشن لگا دیا ہے، آپ انشاءاللہ جلدی افاقہ محسوس کریں گے۔ تو قائد اعظم نے مسکراتے ان سے کہا اب میں نہیں بچ سکتا۔ اس طرح کا تھا کوئی وہ کہنا، اور پھر اسی نیند میں جب آپ کو نیند آئی ہے تو پھر وہ آپ جام بر نہ ہو سکے، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور ہمیں یہ وطن دے گئے، اور خود اپنی جان اس پاکستان پہ قربان کر کے فاطمہ جنان اندر داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔